آپ کے ہر پریشانی کا علاج۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کا ہر ایک چیز ہو جائے گا، آپ جو چاہیں گے، لیکن کچھ شرطیں ہیں، آپ اس کو ضرور سنیں۔ تو ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان ہوتا ہے ویسے تقدیر پر ایمان بھی رکھنا چاہیے۔ ہر ایک چیز جو ہمارے ساتھ پیش آتی ہے، وہ ہر ایک چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ تقدیر میں اگر لکھی جا چکی ہے کہ 500 روپے آپ کو کمانا ہے تو بس 500 روپے ہی آپ کو ملیں گے، چاہے جتنا اینڑی چوٹ لگا لو، لیکن آپ کو صرف 500 روپے ہی ملیں گے۔ اور مصیبت بھی اسی طرح تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، کب آئے گی اور کب ختم ہوگی۔ اس لیے صبر کا دامن چھوڑیے مت۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے جو ہے آپ کا ایمان بہت مضبوط ہوگا انشاءاللہ، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں تو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں اپنے فیملی کے ساتھ گھر پر بیٹھے تھے تو ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ میں ابھی قیدی ہوں، ابھی چھوٹ کے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دکھلایا کہ مطلب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو کچھ ہے گھر میں، تو نہ کچھ کھانے کے لیے تھا نہ کچھ دینے کے لیے تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ گھوڑا کا زیرہ دے دو۔ تو حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ گئے دینے، تو دیکھا کہ جو ہے وہ قیدی بھی نہیں تھا اور وہ زیرہ بھی نہیں تھا، وہ چوری کر کے لے چلا گیا تھا۔ تو اس کو صبر نہیں آیا، اس نے جو ہے چوری ہی کر کے وہ لے کر چلا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا یہ بات تو کہا ہائے افسوس، وہ زیرہ جو ہے اس فقیر کے تقدیر میں لکھا تھا، لیکن اس نے حرام طریقوں سے اس کو پا لیا۔ تو غور کرنے کی بات ہے، یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے کہ جب اس کی تقدیر میں وہ چیز لکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جاؤ دے دو، تو اس نے جو ہے حرام طریقوں سے اس کو پا لیا، وہ چوری کر کے لے کر چلا گیا۔ اب سوچو اس بات پر اس کو کتنا گناہ ملا ہوگا۔ تو اس لیے تقدیر کا فیصلہ اٹل ہے، ہر ایک چیز تقدیر میں لکھی ہے، تمہارے اوپر کب مصیبت آئے گی اور کب اس کا علاج ہوگا اور کب اس سے نجات پاؤ گے۔ اس لیے تمہارے چال بازی اور تمہارے ادھر ادھر کی بات اور جتنا بھی تم زور لگا لو کچھ نہیں ملے گا، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اگر تم غلط طریقوں سے سوچو کہ ہمیں کچھ مل جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سمجھ لو بات میری۔ چاہے جتنا بھی تم چال بازیاں کر لو، چاہے جتنا بھی لوگوں کو امپریس کر لو، ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب مشکلات میں آتے ہیں تو لوگ انہیں جو ہے آفر دینے لگتے ہیں کہ یہ میرا کام کر دو، میں تمہیں اتنے پیسہ دے دوں گا، اتنے کچھ دے دوں گا، اتنا کچھ دے دوں گا، لیکن جو ہے وہ جب تمہارا وہ کام ہوگا تو یہ مان لو، یہ یقین رکھو کہ وہ اسی سمے ہوگا، چاہے تم وہ حرام طریقوں سے اس کو چال بازیاں کر کے اس کو اپناؤ، وہ چیز اس کا حل ڈھونڈو، یا پھر صبر کا دامن پکڑے رہو، وہ تمہارا چیز اسی وقت ہوگا، تمہارا کام اسی دن بنے گا جب تقدیر میں لکھا ہوگا۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، اور میں نے خود جو ہے مفتی صاحب کے منہ سے یہ بات سنی ہے، اور میں نے پڑھی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے صرف سنی ہے، میں نے پڑھی بھی ہے۔ اس لیے تقدیر کا فیصلہ اٹل ہے۔ ایک بار جو ہے میں
اور جب یہ مشکلات پیش آتی ہے تو شیطان جو ہے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے کہ چلو اس کو ورگلاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ گناہ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارا جو ہے، اور نظر سے یہ نظریہ ہمارا ہوتا بھی ہے، مطلب یہ دکھتا بھی ہے کہ ہاں یہ بات ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے خود جو ہے، مجھے جب پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کسی کا علاج کرانا تھا، تو اس سمے مجھے آفر آیا ایک لڑکے کا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے 50,000، اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ پیسہ بڑھانے لگا، 1,00,000 روپے تک دے رہا تھا کہ جو ہے میرے ساتھ تو مطلب وہ بہت گناہ کا کام تھا، تو اس نے کہا میرے ساتھ تو کر لو، میں تمہیں اتنا پیسہ دے دوں گا۔ تو مجھے بہت زیادہ جو ہے ضرورت تھی پیسوں کی، لیکن جو ہے میں نے سوچا بھی، شیطان نے ورگلا بھی دیا دو چار بار کہ ہاں کر لو، مطلب تھوڑی دیر کا کام ہے، کر لو، کیا ہوگا۔ لیکن میں نے سوچا نہیں، یہ حرام کا پیسہ ہوگا، اگر میں اس پیسے سے علاج کراؤں گا تو اس کو جو ہے کتنا زیادہ گناہ ہوگا، اور جو یہ کام کریں گے اس کا گناہ، اور اس کے بعد جو حرام پیسہ آئے گا اس کا گناہ، اور جو علاج ہوگا اس کا گناہ۔ تو اس لیے میں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا اللہ پر جو ہے بھروسہ رکھتے ہیں، ایک نہ ایک دن کام بن جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جو ہے تقدیر میں ہر چیز کا حل ہوتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، کہیں گناہ کی طرف تو نہیں جاتا۔ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تقدیر کو بدلنے والی چیز صرف دعا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ تمہارے چال بازی اور کچھ بھی کرنے سے تقدیر کا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ تو اس لیے میرے عزیز، آپ جو ہے اس بات کو سمجھیں، گناہ کا کام مت کریں، کسی کو دلاسا نہ دیں، کسی کا آفر ایکسیپٹ نہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے قول بیان کریں۔ آپ یہ مانیے کہ جب آپ حق بات بولنے لگیں گے انسانوں سے، تو انسان کے اوپر ایک امپریشن ایسا جمتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو اگر گناہ بھی کرنا چاہے اس سے تو نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا کہ اتنا نیک آدمی ہے، اتنا نیک شخص ہے جو ہے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتا ہے، تو آپ سے کوئی بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا، غلط چیز کا۔ میں نے بھی جو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے بھی اس سے ان کو جو ہے دنیا اور آخرت کی بات بتائی جو مجھ کو جو ہے آفر دے رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 40 دن جو ہے نماز پڑھو، دیکھتے ہیں پھر۔ اس کو جو ہے میں نے نماز کی دعوت دی، اس کو سمجھایا، وہ پھر جو ہے آج تک مجھ کو پریشان نہیں کیا، ورنہ جو ہے 2 سال سے پریشان کیا کرتا تھا کبھی کبھی۔ تو اس لیے آپ جو ہے سمجھیں میری بات کو، اور سمجھدار کو یہ اشارہ کافی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہوں، اگر آپ سدھرنا چاہتے ہو، ایمان تقدیر پر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو تو یہ بات سمجھ لو ٹھیک سے۔ ٹھیک ہے، میرا یہ آخری بات تھی آپ سے، اس لیے اب میں چلتا ہوں۔ رفقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔